ہمارے یہاں نا بڑے ذکر ہوتے ہیں صبح سے شام تک. اب یہ دیکھنا ہے کہ سیاسی بات زیادہ ہوتی ہے یا مصطفیٰ کی بات زیادہ ہوتی ہے. اب ہم نے تھوڑی تفصیل کرنی ہے کہ ہم روزی روٹی کی بات زیادہ کرتے ہیں یا اپنے نبی کی بات زیادہ کرتے ہیں. اس لیے کہ امت کا حق ہے کہ کثرت سے نبی پاک کا ذکر کرے، اور اسی ذکر کا ایک پہلو بڑا وہ یہ ہے کہ اپنے محبوب پر کھل کے درود و سلام پڑھے. کھل کے درود و سلام پڑھے، صبح و شام اس کی زبان پر درود کا نغمہ جاری رہے. اور حضور کا یہ حق ہے امت پر کہ امت اپنے نبی کی فرما برداری کرے، امت اپنے رسول کی فرما برداری کرے، اتباع کرے، اطاعت کرے، حضور علیہ السلام کے نقش قدم چلے. اور پھر 5ویں نمبر پر امت کی ذمہ داری ہے کہ امت نبی پاک کے دین کی تبلیغ کرے. دین کی مسواک کرنا سنت ہے نا جی، پتھر کھانا بھی سنت ہے، پتھر کھانا بھی یہ بھی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں ذکر مصطفیٰ کرنا بھی سنت ہے. اچھا پھر مزے کی بات دیکھیں، اشتہار لگانا جو ہے نا، اشتہار یہ تو بدعت حسنہ ہے. اور دروازہ کھٹکھٹا کے کسی کو محفل کی دعوت دینا، یہ میرے محبوب علیہ السلام کی عین سنت سے ثابت ہے. تو جس کا زیادہ اجر تھا نا اس طرف توجہ ہی نہیں. دروازہ کھٹکھٹا کے کہ بھائی آج محفل ہے، یہ وہ سنت ہے جو میرے محبوب نے طائف جا کے ادا کی تھی. لوگ کہتے ہیں بڑا خرچہ کیا. بھائی کیا خرچہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں 26,000 دے اشتہار چھاپے. بھائی سب سے زیادہ ضروری کام، بہت سارے ایسے بد مذہب ہیں، ان کے بڑے بڑے ایسے مبلغ ہیں جن کا آپ نے کبھی اشتہار نہیں دیکھا ہوگا، مجمع ہزاروں میں، اس لیے کہ وہ ان کا ہر بندہ اشتہار بن جاتا ہے، ہر بندہ. تو یاد رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ امت محبوب کا ذکر کرے، تذکرہ کرے، دین کی تبلیغ کرے. اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ بغض رکھنا یہ بھی نبی پاک کا حق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ حضور کی بے ادبی کرے، توہین کرے، محبوب کے نواسوں کو باغی کہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو برا کہے اور ہمارا یار بن جائے. یہ حضور کا حق ہے کہ ہم نبی پاک کے دشمنوں کے ساتھ اپنے دل کے اندر کجی رکھیں، ان سے بچیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ یہ حقوق ہیں جو ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے حق ادا کرنے، اور جس سے محبوب کو محبت ہے اس سے محبت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نا گھر میں ختم شریف پڑھتا تھا، اصالہ ثواب کرتا تھا، تو میں بہت سارے صحابہ کا نام لیتا، اہل بیت کا نام لیتا، اصالہ ثواب کرتا، صرف سیدہ عائشہ کا نام نہیں لیتا تھا. تو کہتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور سرکار نے فرمایا شیخ احمد تجھے پتہ ہے نا میں اکثر کھانا عائشہ کے دسترخوان پہ کھاتا ہوں، تو اس کا ذکر ہی نہیں کرتا. تو ہر اس شخص سے جس سے محبوب نے محبت کی، ہر اس شخص سے محبت کرنا یہ نبی پاک کے حقوق میں شامل ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ امت محبوب پہ ایمان لائے. کس طرح ایمان لائے؟ کہ جو حضور کہہ دے امت سمجھ جائے کہ اسی میں میری بہتری ہے، امت مان جائے آنکھیں بند کر کے. غیر مشروط اطاعت ہے ہی صرف نبی پاک کی، اس میں کوئی شرط نہ لگائے، مانے اور دل سے مانے. یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مولوی صاحب، آپ کہہ تو صحیح رہے پر دنیا بڑی دور چلی گئی ہے، وہ دنیا داری بھی کرنی پڑتی ہے. اس میں گنجائش تلاش نہ کرے. جو حضور کہہ دیں اس پہ ایمان لے آئے، جو نبی پاک فرما دیں اس پر ایمان لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے. ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو محبوب علیہ السلام کو معاذ اللہ گرفتار کرے گا 100 سرخ اونٹ ملیں گے. اور بھی بہت سارے لوگ آئے، سراقہ بن مالک بھی گھوڑا لے کے آئے، حضور تک پہنچ گئے. نبی پاک علیہ السلام کا اختیار زمینوں پہ بھی چلتا ہے، آسمانوں پہ بھی چلتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو گرفتار کرنے لگے تو حضور نے زمین کو حکم دیا. زمین نے سراقہ بن مالک کے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ لی، گھوڑا اندر دھسنے لگا. تو سراقہ کہتے ہیں میرے اندر سے آواز آئی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن ابھی میں پورا مانا نہیں. کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور مجھے معاف کر دیں، تو معاف کرنا تو میرے محبوب کا طریقہ ہے نا. کہتے ہیں معافی مانگی تو محبوب نے اسی وقت فرمایا جا تجھے معاف کیا. سراقہ کہتے ہیں میں نے پھر جرت کی، پھر بڑھنے لگا، پھر زمین نے میرے گھوڑے کو پکڑ لیا، ٹانگیں اندر دھسنے لگی. البدایہ والنہایہ اٹھا کر کے دیکھیے، محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ جب زمین میں اس کا گھوڑا دھسنے لگا تو پھر عرض کرنے لگے حضور معاف کر دیں. فرمایا جا تجھے معاف کیا.
سراقہ کہتے ہیں آواز اندر سے آئی پر ابھی میں پورا مانا. آواز تو ہمارے اندر سے بھی روز آتی ہے کہ بدل جانا چاہیے, ہمیں دین کی طرف آ جانا چاہیے, پر ہم بھی تجربے ہی کرتے رہتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ. کہتے ہیں 3 دفعہ ایسا ہوا, 3 دفعہ نبی پاک نے معاف کیا, پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. جب تیسری دفعہ معاف کیا تو محبوب مسکرانے لگے. ایک کسرا کا بادشاہ تھا, توجہ ہے میری بات پر, کسرا کا ایک بادشاہ تھا تو ہاتھوں میں کنگن پہنتا تھا, موٹے موٹے سونے کے کنگن. وہ جب بات کرتا نا تو کنگن ہلتے, جس طرح ہمارے حکمرانوں کے بڑے للے تو للے نہیں. آپ کا ایک ایسا وزیر اعظم گزرا ہے جو دلی سے کپڑے خریدتا تھا اور آسٹریلیا سے سلوایا کرتا تھا. یہ غریب قوم کے حکمران ہیں. چلیں خیر, ان کی میں کیا بات کروں, اب تو پیروں کی گاڑی بھی 1.5 کروڑ کی آتی ہے, ان کی میں کیا بات کروں. اب تو لوگوں کو فقر کا درس ہے, دنیا کو کہتے ہیں فقیر ہوتے جاؤ خود امیر ہوتے جاتے. اب تو یہاں بھی حال بڑا اللہ ماشاءاللہ عجیب ہے, اس طرف کیا جاؤں, یہاں بھی رونا بڑا سخت ہے. غریب سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب, کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق. اور اقبال نے کہا یہ نذرانہ نہیں, یہ سود ہے پیران حرم کا جو لگایا ہوا ہے ٹیکس. آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو, آمدام برسر مطلب. وہ کسرا کا بادشاہ جو تھا وہ کنگن پہنتا تھا, جب بات کرتا تھا تو بجتے تھے. تو مشہور بڑے تھے کہ اس کے کنگن ہیں بھائی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب سراقہ آگے بڑھے نا گرفتار کرنے, تو محبوب نے فرمایا تو مجھے پکڑنے آیا ہے, ایک وقت آئے گا کسرا کا علاقہ فتح ہوگا, اس کے وہ کنگن میرے غلام اتار کے لائیں گے, اور سراقہ میں یہاں کھڑے ہو کے سالوں بعد کا وہ واقعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے. اب ذرا رک کے سوچئے, مکے سے نکلے ہیں, مدینے ابھی پہنچے نہیں, ایک گاؤں پہ بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں, میرے محبوب نے اتنی بڑی بات کر دی, کسرا کا علاقہ فتح ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق مسکرانے لگے. عامر بن فہیرہ فرماتے ہیں میرا سینہ چوڑا ہو گیا, بھئی تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے محبوب نے کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ علاقہ فتح ہو کے رہے گا. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, حضور نے فرما دیا لہذا ہوگا, یقین کامل کی دولت. سراقہ مسلمان ہو گئے, زمانہ گزر گیا, محبوب علیہ السلام نے وصال ظاہری فرمایا, حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا, پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا. ایک موقع پہ جنگ ہو رہی تھی, صاحب طبقات نے لکھا ہے جنگ ہو رہی ہے تو کافر قلعہ بند ہو گئے. بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے, آپ نے دیکھے ہوں گے پرانے قلعے, چھوٹی اینٹ کے بنے ہوتے تھے, لکڑی کا دروازہ ہوتا تھا بہت بڑا. اور دفاعی جنگ جب لوگ کرتے تھے نا دفاعی محاذ پہ, تو 2-3 مہینے کا راشن لے کے لوگ اندر بند ہو جاتے تھے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں کو؟ اندر بند ہو جاتے تھے. کافر قلعہ بند ہو گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جہاد ہو رہا تھا. اب کافر نہ باہر آتے ہیں, باہر آئیں لڑائی ہو تو پتہ چلے نا ہارا کون جیتا کون. اب وہ اندر بند ہیں, باہر ہی نہیں نکلتے, اور مسلمان اندر جا نہیں سکتے, قلعے کی دیواریں بڑی اونچی ہیں. ایک منجنیق ہوتی تھی گلیل کی طرز پہ بنی, اس میں رکھ کے نا بڑے بڑے پتھر تو اندر پھینکے جاتے تھے. پتہ ہے آپ کو منجنیق کیسے ہوتی تھی؟ وہ 2 بڑے بانس رکھ کے نا اوپر, تو اس کو گلیل کی طرز کی بنایا جاتا تھا, رسی ڈال کے نیچے اس کے پتھر رکھ کے 2 آدمی پہلے یوں دوڑے جاتے تھے, پھر چھوڑا جاتا تھا تو پتھر جا کے لگتا تھا. تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ اندر پتھر پھینکتے ہیں. پھر ایک صحابی کہنے لگے یار اندر پتھر پھینکیں گے وہ پتہ نہیں کہاں ہیں, انہیں لگے کہ نہ لگے. حضرت سراقہ بن مالک بھی تھے, کہنے لگے پتھر نہ پھینکو, منجنیق میں رکھ کے مجھے اندر پھینکو, میں اندر سے جا کے دروازہ کھولتا ہوں. اور ان کو پکڑ لیتے ہیں. انہوں نے کہا جناب کوئی سمجھداری والی بات کریں, آپ کدھر نکل گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم آپ کو اندر پھینکیں گے تو آپ اس قدر تیزی سے گریں گے کہ آپ کی ہڈی پسلی کوئی نہیں بچے گی, اور اگر آپ زندہ بچ بھی گئے تو یہودی آپ کو چھوڑیں گے نہیں. جناب سراقہ کہنے لگے تم اس طرح کرو, میری پرواہ نہ کرو, مجھے پھینکو, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں زندہ دروازہ کھول لوں گا. اور تمہیں دکھا بابا جی رات سے پردہ تو ہٹائیں, فرمایا وہ بعد میں بتاؤں گا, پہلے پھینکو تو صحیح. زبردستی کا پھینکو, ڈالا اندر منجنیق کے اندر, پھینکا, تھوڑی دیر گزری تو حضرت سراقہ دروازہ کھول کے باہر آ گئے. فرمانے لگے لو بھائی مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا, کپڑے جھاڑ رہا ہوں, کوئی شے نہیں. باہر آئے, جنگ ہوئی, فتح ہوئی. اب صحابہ ان کے گرد بیٹھ گئے, کہنے لگے سراقہ وہ کرامت کیا ہے؟
وہ کون سا نسخہ ہے جس سے آپ زندہ آ گئے؟ تو جناب سراقہ رونے لگے، فرمانے لگے نسخہ کوئی بھی نہیں، میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، میرا اپنے نبی پہ ایمان بڑا مضبوط ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا تھا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آئیں گے، فرمایا ابھی کنگن نہیں آئے، اور جب تک میرے ہاتھوں میں کنگن نہیں آتے جناب اسرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے، وہ تبھی آئیں گے جب میرے ہاتھوں میں کنگن۔ اقبال نے مسلمان کا ایک مسئلہ بیان کیا، اقبال کہتے ہیں مسلمان تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے سارا دین پڑھا ہے، سارا قرآن پڑھا ہے، میں نے بنظر غائب جب ساری چیزوں کو دیکھ لیا تو اقبال کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ بھائی اقبال، میں کسی عالم کی بات کرتا تو لوگوں نے شاید رویہ اور اختیار کرنا تھا، وہ لوگ جس پر اکثر مکاتب فکر اعتبار کرتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے مغز قرآن روح ایمان جان دین، لفظوں پہ غور کریں، مغز یعنی سارے قرآن کا مغز، روح ایمان یعنی ایمان کی روح، اور جان دین یعنی سارے دین کی۔ آپ دیکھیں ترتیب، مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ اقبال جلدی بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اقبال کہنے لگے ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین، مغز قرآن روح ایمان اور جان دین، ہست حب۔ کہنے لگا میں تو سمجھا ہوں کہ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان اگر ہے تو نبی پاک کی محبت کا نام ہے، رسول اللہ کی محبت کا نام ہے، نبی پاک کی محبت کا نام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا، یعنی بہت بڑا چودھری بھی اگر اپنے گلی کے اندر، حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر نہ تھوڑی سی سامنے اینٹیں رکھ کے جگہ بنا لی، تو حضرت عمر کو پتہ چلا تو فرمایا جیسے بنائی ہے ویسے وہ کھیڑو بھی، آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دیا۔ اصول پسند آدمی، اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں، کسی کو معافی نہیں، بڑے اصول پسند تھے۔ ایک دن لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے، پر یہ مسجد نبی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا ہے، وہ پرنالہ نہیں نظر آتا، گلی میں لگا ہے۔ اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا، تو جو حرم شریف میں آپ میزاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے، وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے، تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا، اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا، وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالہ ہوتا تھا، تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک۔ بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نا اتر جاتی تھی تب تک وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا، تو پرنالہ بہتا تھا، اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی، لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے۔ ایک دن لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا، یہ نہیں اصول پسندی؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے ہیں پرنالہ، یہ بھی اصول پسندی ہے، اتارتے۔ حضرت عمر فاروق نہ گئے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالہ کھینچا، اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے 4 کونے ہوتے ہیں گھر کے، چھت کے 4 کونے ہیں، کسی اور میں لگا لو پرنالہ کو، ضروری ہے کہ نمازیوں والی گلی پہ لگایا جائے؟ یہ کہہ کے آ گئے، کسی کی جرت تھی بات کرے؟ حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ کھیڑ دیا اور فرمایا کہ 4 کونے کہیں اور لگا لو، تو حضرت عباس مسکرائے۔ لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، عمر خود آ کے لگا کے جائے گا، جیسے وہ کھیڑا ہے ویسے۔ لوگوں نے کہا وہ عمر ہے، عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا اور اتنی جرت کہ وہ لگا کے جائے، جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا، تو انشاءاللہ عمر لگائے گا۔ حضرت عباس مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو کہتے میں نے بات چھیڑی دی۔ عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی۔ حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے، 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں، کوئی ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے ہیں؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں، میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی،
میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا کھیڑ دوں، اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں، میرے کپڑوں میں بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے، پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا۔ فرمایا میں مکان بنا رہا تھا، چھت بنا رہا تھا، تو حضور اچانک آ گئے، اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے، رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں، اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا۔ کئی دفعہ سوچا کھیڑ دوں، پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا، لیکن چلو اب تو علت پائی گئی، اب تو سمجھ آ گئی، اصول بن گیا، اب تو اصول بن گیا نا، تو ٹھیک ہے آپ اب اس طرح کریں، کھیڑ دیا تو ٹھیک ہے۔ جناب کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھائی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں، گلی کا رستہ ہے، فرمایا پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چھینٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور نے لگایا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما، تن تندور تے ہڈاں دا بالن، بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پرنالہ کھیڑا تھا۔ پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا، تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ جائیں، میرے کندھوں پہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ فرمایا خود لگائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرنالہ لگا کے اترے، تو حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک لگ گئے، ساری وجوہات ختم ہو گئی۔ اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے، جس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے لگایا ہے، تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی، وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں گے، وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے، وہاں تکلف سے نکلا جائے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام سے نا بڑے شروع میں بڑے آگاہ ایک صحابی تھے، حضرت برا بن مالک نام تھا، چھوٹی سی عمر تھی، حضور گلی سے گزرتے نا کبھی تو جذبہ تھا بڑا، چھوٹی عمر، بعد نے لکھا صرف 14 سال کے تھے، بعد نے لکھا نہیں 14 تو زیادہ ہیں، 12 سال عمر تھی، عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو، 12-14 سال عمر۔ اصل میں نا بچوں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں، ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو نا تو یہ چوکوں میں کھڑے ہو کے موبائل پہ گیمیں نہ کھیلیں اور معاذ اللہ میسج نہ کریں، بلکہ یہ مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی نعتیں سنیں۔ ہم نہ وہ کام کر نہیں سکے، میرے جیسے لوگوں نے بڑی کوتاہی کی زندگی میں، ہم محبت رسول کا پیغام بانٹ نہیں سکے، ہم نے اپنی بیماریاں دیکھی، اپنی تھکاوٹیں دیکھی، یہ دیکھا کہ فلاں شہر کیسے جائیں، فلاں شہر کیسے جائیں، ہم وہ کام کر نہیں سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، ذمہ تھا، باپ کی ذمہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے اپنی اولاد کو میری محبت سکھائیں، پر ہم وہ رنگ دے نہیں سکے، ہم وہ مزاج دے نہیں سکے، ہم نے وہ کوتاہی کی۔ ہم نبی پاک کا حسن، حضور کی سیرت، اخلاق عالیہ، کردار، گفتار، رفتار، انداز، تربیت، وہ ساری باتیں قوم کو بیان نہیں کر سکے، اس لیے لوگ وہاں پہنچے نہیں، ورنہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین، ہم وہاں تک لے جا نہیں سکے۔ حضرت برا بن مالک نا 12 سال کی عمر ہے، 12 سال، نبی پاک گلی سے گزر رہے تھے تو دوڑ کے آ گئے، آ کے نا حضور سے چمٹ گئے، عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں، میرا دل کرتا ہے آپ کی بات مانوں، کوئی حکم حضور۔ مجمع الزوائد میں حدیث، اس ایک حدیث کے لیے نا میں کو 5000 روپے کی پوری کتاب، پوری 10 جلدیں خرید کے لایا تھا، ایک حدیث کے لیے، پیاری بڑی ہے، شاندار بڑی ہے، اور میرا دل کیا، میں نے کہا جس کتاب میں ہے نا ساری کتاب ہی منگا لو، کچھ چیزیں بڑی انسان کو انوکھی لگتی ہے نا۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ، چھوٹی سی عمر ہے، حضور سے لپٹ گئے تو حضور نے فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں، میرا بھی دل کرتا ہے عمل کروں۔ تو حضور نا چھوٹے چھوٹے کام بتاتے ہیں، دکان سے، یہ بچوں کو یہی بتانا ہوتا ہے نا، دکان سے لے آ، یہ کر دے، فلاں کو بلا لے۔
لیکن हुजूर उनकी गैर मौजूदगी में उनका जिक्र बड़ा करते। एक दिन कुछ लोग कहने लगे हुजूर बड़ा जिक्र करते हैं पर वो करता तो छोटे मोटे काम है बच्चा। तो नबी पाक ने एक दिन इरादा किया कि इनको तजर्बा ना कराएं कि वो प्यार कितना करता है। रसूल करीम फरमाने लगे मैं जो कहूंगा करोगे? हुजूर करूंगा। फरमाया जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। किसकी जी? जी हुजूर ने फरमाया जा अपने अब्बा का सर काट के लाओ। तो वो दौड़े। एक रवायत में है कि मौला अली के गले में तलवार लटक रही थी, यूं खींची और इसने जज्बात से दौड़े कि हुजूर ने फरमाया इसे पकड़ लो वरना ये गर्दन काट भी लाएगा, पकड़ लो इसे वरना ये काट देगा। अल्लाह की कुदरत के थोड़ा वक्त गुजरा तो वो बीमार हो गए। दिन में 2 मरतबा मेरे नबी पाक तीमारदारी करने जाते। एक शाम रसूल करीम तशरीफ ले गए तो हुजूर सराने बैठे, माथे पे हाथ रखा तो करीम महबूब उनके बाप की तरफ कान में कुछ कहा उनके वालिद से, हुजूर रोने लगे। और फिर हुजूर ने दोबारा माथा चूमा, प्यार किया और चले गए। हजरत बरा बिन मालिक छोटी उम्र थी, कुछ ने लिखा तलहा बिन बरा नाम था इनका। तो हजरत तलहा बिन बरा ना अपने अब्बा को करीब बुलाया और चारपाई में बिठाया। कहने लगे अब्बा जी हुजूर क्या फरमा गए? कहा बेटा तेरे वाली बात नहीं। कहा नहीं बताइए। कहा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शाम को ना मेरे तलहा का इंतकाल हो जाएगा और जब इसकी रूह परवाज कर जाए तो मुझे खबर करना, मैं आके जनाजा पढ़ाऊं। ठंड बड़ी थी, मदीने में ठंड बड़ी थी। हजरत तलहा ने ना अपने बाप का हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रखा। कहने लगे अब्बा हुजूर तो जो फरमा गए पर मेरी वसीयत याद रखना। नबी पाक के दीन का कानून ये है कि जब कोई इंतकाल कर जाए तो जल्दी दफन करो। इस तरह करना, रात का वक्त होगा, जब मेरा इंतकाल होगा तो फौरन गुस्ल दे के ना दफन कर देना। नबी पाक को खबर ना करना, ना बताना। उम्र देखो और बात देखो। कहा हुजूर को क्यों नहीं बताना? हुजूर खुद फरमा के गए हैं। तो कहने लगे रात का वक्त होगा तो जिन गलियों से हुजूर ने गुजर के आना है ना वो यहूदियों के मोहल्ले हैं। ऐसा ना हो कि मेरे जनाजे की वजह से कोई यहूदी मेरे नबी को तकलीफ दे दे। मेरे जनाजे की वजह से, जनाजे की वजह। यहाँ कहते हैं हजरत साहब मुझे बड़ा प्यार है आपसे पर मेरे घर जरूर पहुंचे, जैसे मरे या जिए वहां शाम को आपको पहुंचना पड़ेगा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों ने देखो अंदाजे मोहब्बत क्या बयान फरमाया। कहा नबी पाक को तकलीफ ना हो मेरी वजह से, मेरा जनाजा खुद ही पढ़ के मुझे दफन कर देना। उनका इंतकाल हो गया, रात को दफन कर दिया। सुबह हुजूर तशरीफ लाए, वो महबूब जिन्हें अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां अता फरमाई। फरमाया बताया क्यों नहीं? मुझे बताते, मैं खुद जनाजा पढ़ता। मैं खुद ना कबर मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा, कबर दे अंदरों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। कहा बताया क्यों नहीं, खबर क्यों नहीं की? मैं जनाजा पढ़ता, मैं खुद पहुंचता। तो बाप रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर मेरा तो पुत्र था, मेरे लिए इससे बड़ी सादत क्या होती कि आप जनाजा पढ़ाते। पर उसने वसीयत कर दी कि हुजूर को बताना नहीं, तकलीफ होगी। नबी करीम फरमाने लगे बताओ मुझे उसकी कब्र कहाँ है। और यारो गौर करना, सारी दुनिया गुंबद खजरा रोज़ा रसूल पे और नबी पाक एक गुलाम की कब्र पे तशरीफ ले गए। खुद नबी करीम गए और आज हुजूर ने दुआ अनोखी फरमाई। फरमाया ऐ अल्लाह जब मेरा तलहा तुझसे मिले ना तो जरा इससे मुस्कुरा के बात करना जो तेरी शान के लायक। रसूलुल्लाह की मोहब्बत, नबी पाक की गुलामी, रसूलुल्लाह का प्यार। आला हजरत कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा। ओ भाइयों जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। और आला हजरत फरमाते हैं जलना तो है, कोई दौलत के लिए जलता है, कोई शोहरत के लिए जलता है, कोई इख्तदार के लिए जलता है। फरमाने लगे ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो सारी आग बुझा देगी वो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल